السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب نماز میں سجدے کے اندر جاتے ہیں تو کچھ لوگ پہلے ہاتھ زمین پر رکھتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں بعد میں ہاتھ رکھتے ہیں، تو کون سا طریقہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ جامع ترمذی میں موجود ہے، 1092 نمبر حدیث ہے، 1092 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے علاوہ یہ روایت سنن نبی داود میں بھی موجود ہے، 840 نمبر، مسند احمد کے اندر یہ روایت 8955 نمبر ہے۔ اس کے علاوہ سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے اور سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے، فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، پس وہ اپنے ہاتھ رکھے اپنے گھٹنوں سے پہلے۔ اذا سجد احدکم، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے، فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، تو وہ اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ رکھے یعنی زمین پر۔ ولا یبرک بروک البعیر، تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح مت بیٹھے۔ اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے، اور دکتور ضیاء الرحمن العازمی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ یہ روایت ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ سنن نبی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے۔ میں نے جو عبارت پڑھی ہے یہ سنن نسائی کے نسخے سے، دارالسلام والا نسخہ، 1092 نمبر روایت ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی آتا ہے، ان کا عمل بھی آتا ہے، اور مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی آتی ہے۔ یہ جو روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے، یہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر 627 نمبر ہے، سنن دارقطنی میں 1303 نمبر ہے، اور مستدرک حاکم اور سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر، اور امام طحاوی کی مشکل الآثار کے اندر بھی موجود ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں، ان ابن عمر، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہ کان یضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دونوں ہاتھ زمین پر پہلے رکھتے تھے گھٹنوں سے پہلے، یعنی سجدہ جاتے ہوئے۔ قال، اور عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اپنے ہتھیلیاں زمین پر پہلے لگاتے تھے، گھٹنے بعد میں لگاتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، سنن دارقطنی میں موجود ہے۔ ایک روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے اس کے علاوہ بھی آتی ہے، جس میں پہلے گھٹنے لگانے کا ذکر ہے، لیکن اس روایت کی سند ٹھیک نہیں ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر سے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بھی، کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے پہلے لگاتے اپنی ہتھیلیوں سے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے تو آپ اپنے ہاتھ پہلے اٹھاتے گھٹنوں سے۔ لیکن یہ روایت سنن نبی داود میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے۔ سنن نسائی کے اندر یہ 1090 نمبر روایت ہے، 1090، جو روایت پہلے میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی ہے، اس سے پہلے یہ روایت آتی ہے۔ سنن نبی داود میں 838 نمبر ہے، اور جامع ترمذی میں 628 نمبر، جس میں گھٹنے پہلے لگانے کا ذکر ہے۔ لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں ایک راوی ہیں شریک بن عبداللہ النخعی القاضی، تو یہ راوی جو ہیں وہ سیء الحفظ ہیں۔ جب یہ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، صدوق یخطئ کثیرا تغیر حفظہ مذ ولی القضاء بالکوفۃ، امام یہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ صدوق راوی ہیں ویسے تو، لیکن یہ بہت زیادہ خطا کرتے ہیں روایت بیان کرنے میں۔ جب یہ جو ہے وہ کوفہ کے قاضی بنے تھے، اس وقت سے ان کا حافظہ بگڑ گیا تھا۔ اس کے بعد کی ان کی روایات جب یہ منفرد ہوں، متفرد ہوں، یعنی اکیلے بیان کر رہے ہوں، ان کے ساتھ کوئی اور
راوی شریک نہ ہو اپنے استاد سے بیان کرنے میں تو ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ سیء الحفظ ہیں، ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ شریک بن عبداللہ القاضی پر جو ہے وہ تدلیس کا بھی الزام ہے کہ یہ تدلیس کرتے تھے، تو اس روایت میں بھی انہوں نے ان سے بیان کیا ہے، لہٰذا تدلیس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تب بھی ان کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا جو وائل ابن حجر سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے پہلے لگاتے تھے اور ہاتھ بات میں رکھتے تھے زمین پر، وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ شریک بن عبداللہ القاضی سیء الحفظ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدلس بھی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ روایت ثابت ہی نہ ہوئی۔ اس طرح وائل ابن حجر سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما سجد وقعتا رکبتاہ الی الارض قبل ان تقع کفاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے زمین پر پہلے لگے آپ کی ہتھیلیوں سے۔ تو اس روایت میں ایک راوی ہیں عبد الجبار، جو سیدنا وائل ابن حجر سے بیان کرتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں ہے لم یسمع من ابیہ شیئا، انہوں نے اپنے والد سیدنا وائل ابن حجر صحابی رسول سے کچھ نہیں سنا ہے۔ امام یحییٰ بن معین اور امام بخاری نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ عبد الجبار بن وائل بن حجر کا اپنے والد صحابی رسول سے سماع ہی نہیں ہے، تو انقطاع ہو گیا۔ ایک اور روایت آتی ہے جو ہے وہ وَإِذَا نَهَزَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو آپ اپنے گھٹنوں کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے اور گھٹنوں کے اوپر اپنی ہاتھ جو ہے وہ اپنی رانوں کے اوپر رکھ کر سہارا لیتے تھے، جس طرح حنفی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے وہ اس میں راوی ہیں شقیق راوی ہیں، وہ غیر معروف ہیں، مجہول راوی ہیں، لہٰذا یہ روایت بھی ثابت نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت آتی ہے کننا ناضع الیدین قبل الرکبتین فامرنا بالرکبتین قبل الیدین، سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ ہم اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے لگاتے تھے، پھر ہمیں حکم دے دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہم گھٹنے پہلے لگائیں ہاتھوں سے۔ یہ روایت صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، اس کے راوی ہیں ابراہیم بن اسماعیل بن یحییٰ بن سلمہ بن کحیل۔ تو یہ جو راوی ہیں نا ابراہیم بن اسماعیل بن یحییٰ بن سلمہ، تو یہ راوی متفرد ہیں، اور ان کا باپ جو ہے ابراہیم اور ان کا باپ اسماعیل، یہ دونوں ہی ضعیف ہیں، جیسے کہ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب کے اندر لکھا ہے ابراہیم ابن اسماعیل ضعیف و ابوہ اسماعیل ابن یحییٰ متروک، تو باپ جو ہے وہ متروک راوی ہے اور بیٹا ضعیف راوی ہے، حافظ ابن حجر کا یہ فیصلہ ہے، تو لہٰذا یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سنن نسائی والی، سنن ابی داود میں اور سنن دارقطنی میں، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد احدکم فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے ہتھیلیاں زمین پر گھٹنوں سے پہلے لگائے اور اونٹ کے بیٹھنے کی طرح مت بیٹھے۔ اور اس طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر والی روایت صحیح ابن خزیمہ کے اندر جس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے تو اپنے ہتھیلیاں پہلے لگاتے اور گھٹنے بعد میں لگاتے۔ وقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ذلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، تو وہ روایت بھی صحیح ہے۔ باقی جو روایات سیدنا عبداللہ ابن عمر سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں وائل ابن حجر کے طریق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے پہلے لگاتے تھے، یا سعد ابن ابی وقاص سے، وہ روایات ثابت نہیں ہیں، ان کے روایات بھی میں نے بتا دی، ان کی علتیں بھی بتا دی، لہٰذا درست طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ لگائے جائیں اور بعد میں گھٹنے لگائے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہی حکم دیا ہے، فلیضع یدیہ قبل رکبتیہ، وہ اپنے ہاتھ پہلے رکھے اور گھٹنے بعد میں زمین پر لگائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔